سکسیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن انڈر مسلم پرسنل لا۔ تو سکسیشن یعنی جانشینی ہے کیا؟ مرحوم کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد یعنی ترکہ کی آگے تقسیم کو سکسیشن کہتے ہیں۔ تو یہ تقسیم ہوگی اس کے وارثان اور حقداران میں۔ اچھا، جو وارثان یعنی لیگل ہیئرز اور حقداران ہیں ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جائیداد کی سکسیشن کب اوپن ہوگی، یعنی مرحوم کی جائیداد تقسیم کب ہوگی۔ تو سکسیشن اوپن ہونے کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی ہے ڈیتھ آف اے پرسن، اس جائیداد کے مالک کی موت کا ہونا لازمی ہے، تب ہی سکسیشن یعنی اس جائیداد کی آگے تقسیم درجہ بدرجہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے لیگل اسٹیٹ، یعنی کوئی جائیداد ہوگی تب ہی تقسیم ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہے لائف آف دا لیگل ہیئر، یعنی کوئی لینے والا بھی ہو۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر کلیئر کر لیں کہ سکسیشن مسلمان کے مرنے کے فوراً بعد ہی اوپن ہو جاتی ہے، پراپرٹی کبھی بھی لاوارث نہیں پڑی ہوتی۔ اب لوگ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب جائیداد کی تقسیم ہوگی تو تب ہوگی سکسیشن اوپن۔ ایسا نہیں ہے، تقسیم چاہے 10 سال بعد بھی ہو سکتی ہے وارثان میں۔ تو سکسیشن اسی وقت اوپن ہو جاتی ہے جب وہ مرحوم کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ہے سکسیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف دا اسٹیٹ۔ اب جو مسلمان مر چکا ہے اس کی جائیداد کچھ اس طرح سے تقسیم ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر کل ترکہ میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، اس کی ادائیگی بھی اسی کے ترکے میں سے ادا کی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا پروبیشن لیٹر یا سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوایا گیا ہے تو اس کے جو کچھ بھی اخراجات آئے ہوں وہ بھی اس مرحوم کے ترکے میں سے ادا کیے جائیں گے۔ اچھا، جو پروبیشن لیٹر ہے، اگر وصیت کی گئی ہے تو مرحوم کی طرف سے اس کی اتھینٹسٹی کے لیے عدالت سے پروبیشن لیٹر لیا جاتا ہے اور ایگزیکیوٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو اس وصیت پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ورثاء میں وراثت کی تقسیم کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی لیا جاتا ہے، مثلا اگر بینک میں کچھ مرحوم کی رقم وغیرہ پڑی ہے اور اس میں یہ اسی کے خاندان کے ممبران میں سے ہونے کا ثبوت ہے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، پروبیشن لیٹر وغیرہ ان سب کے اخراجات بھی اسی کے ترکے میں سے ادا کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اگر مرحوم نے کسی مزدور، کاریگر یا گھریلو ملازم کو ہائر کیا ہو یا ایگریمنٹ کیا ہو کسی کام کے لیے، یعنی کوئی پروجیکٹ یا کام وغیرہ چل رہا ہے جیسے کہ گھر کی تعمیر یا مسجد کی تعمیر، تو اگلے 3 مہینوں تک مرحوم کے ترکے میں سے اس کام کی نوعیت کے حساب سے اجرت ادا کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے جو بقایا بچ گیا ہے اس میں سے اگر مرحوم نے کچھ قرض وغیرہ لیا ہو تو وہ ادا کیا جائے گا اسی کے ترکے میں سے، اور حق مہر بھی اگر ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض میں آتا ہے، وہ بھی ادا ادھر ہی کیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر اگر وصیت کی گئی ہے تو وصیت بقایا میں سے 1/3 تک ادا کی جا سکتی ہے، اب اس کی تقسیم ہوگی۔ ان سب کی ادائیگی کے بعد اب باری آتی ہے وارثان یعنی وراثت کی تقسیم کی۔ اب اگر ساری جائیداد اوپر والوں میں ختم ہو گئی ہے تو پھر وارثان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان سب کی تقسیم کے بعد وراثت کی تقسیم اینڈ پہ ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز کلیئر کر لیں، سکسیشن یعنی جانشینی، اس میں جائیداد کی اوورآل تقسیم آ جاتی ہے، یعنی اس میں کفن دفن، قرض، وصیت اور وارثان وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے، جبکہ انہیریٹنس یعنی وراثت کے قانون میں صرف وارثان میں بقیہ جائیداد کی تقسیم کو دیکھا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے ویسٹنگ آف دا اسٹیٹ ان ایگزیکیوٹر اینڈ ایڈمنسٹریٹر۔ اس مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا کنٹرول یا اختیار وصیت کے کیس میں ایگزیکیوٹر کے پاس اور وراثت کی تقسیم کے کیس میں ایڈمنسٹریٹر کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ ایگزیکیوٹر وصیت پر عمل درآمد کرواتا ہے اور ایڈمنسٹریٹر وراثت کی تقسیم کرواتا ہے اس کے وارثان میں۔ اچھا، ایک اور چیز کلیئر کر لیں کہ مرحوم کی جائیداد کا کنٹرول ایگزیکیوٹر یا ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس پراپرٹی کے مالک بن گئے، وہ صرف اس پراپرٹی کے ایز اے مینیجر اپوائنٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کا اس پراپرٹی میں کوئی رائٹ یا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں سے کچھ انہیں ملے گا۔ نیکسٹ ہے الائنیشن آف این اسٹیٹ بیفور پارٹیشن، تقسیم سے پہلے وہ جائیداد آگے سیل کرنا۔
اچھا، اگر وارث نے اپنا شیئر سیل کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ زمین کا پرٹیکولر حصہ سیل نہیں کر سکتا، صرف اپنا شیئر سیل کر سکتا ہے، شیئر ٹرانسفر کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک تقسیم نہیں ہوگی تب تک ہر ایک وارث اس زمین کے ہر ایک انچ کا برابر کا حصہ دار ہے۔ یعنی کہ ایسا وہ نہیں کر سکتا کہ وہ صرف اپنا فرنٹ والا رقبہ سیل کر دے، اس فرنٹ والے رقبے کا شیئر ٹرانسفر کر دے، ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ تقسیم ابھی باقی ہے اور ہر ایک وارث، ہر ایک لیگل ہیئر اس میں سے برابر کا حصے دار ہے۔ نیکسٹ ہے ایکسٹینٹ آف لائبلٹی آف ہیئرز فار ڈیبٹ۔ قرض کی ادائیگی کے لیے وارثان کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ تو جتنا حصہ یا شیئر وارثان نے لیا ہے اتنا حصہ تک وہ قرض ادا کرنے کے پابند ہے۔ مثلا اگر والد نے لیا ہے 1/6، بیوی نے لیا ہے 1/8، ڈاٹر نے لیا ہے 1/2، اب اسی طرح والد نے ٹوٹل لیا ہے 1/6، تو ٹوٹل قرض کا وہ 1/6 دینے کا پابند ہے، کیونکہ اس نے چھٹا حصہ لیا ہے اور چھٹے حصے تک ہی وہ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اگر بیوی نے 1/8 لیا ہے تو 1/8 تک وہ قرض ادا کرنے کی پابند ہے۔ اسی طرح باقی بھی تمام اپنے اپنے شیئر کے حساب سے قرض کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ ایک اور بات یہاں پر کلیئر کر لیں کہ اگر قرض ٹوٹل جائیداد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس ٹوٹل جائیداد تک ہی قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس سے زیادہ وارثان ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اس سے نیکسٹ ہے الائنیشن بائی ون آف سیورل ہیئرز فار پیمنٹ آف ڈیبٹس۔ کسی ایک وارث کا قرض کی ادائیگی کے لیے تمام جائیداد کا فروخت کرنا۔ اچھا، اگر تمام وارثان میں سے کسی ایک نے مرحوم کی تمام جائیداد سنبھالی ہوئی ہے اور وہ پوزیشن اس کے پاس ہے تو وہ بھی قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے شیئر سے زیادہ یعنی دوسروں کے شیئر کو ٹچ نہیں کر سکتا، اپنے شیئر سے زیادہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی وہ سیل نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ہے سوٹ بائی کریڈیٹر اگینسٹ ایگزیکیوٹر اور ایڈمنسٹریٹر۔ قرض لینے والے شخص کا ایگزیکیوٹر یا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف دعویٰ کرنا۔ اگر کسی شخص نے مرحوم سے قرض لینا ہے اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کورٹ میں دعویٰ بھی کر سکتا ہے، تو اگر کوئی ایگزیکیوٹر یا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوا ہے تو وہ قرض لینے والا شخص انہیں پارٹی بنا کر ان کے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ پراپرٹی کا کنٹرول ان کے پاس ہے، کیونکہ تقسیم انہوں نے کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے سوٹ بائی کریڈیٹر اگینسٹ لیگل ہیئرز۔ اگر کوئی ایگزیکیوٹر یا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ نہیں ہوا تو پھر وہ وارثان کے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے اور ڈگری کے ذریعے قرض عدالت سے لے سکتا ہے۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم وراثت کی تقسیم کے جنرل پرنسپلز اور سنی اور شیعہ لا کے حوالے سے وراثت کی تقسیم دیکھیں گے کہ کس کا کتنا شیئر بنتا ہے اور باقی تمام معاملات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس دا بیل آئیکن۔